اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات اور مطلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض، یعنی وہ 3 حیض تک انتظار کریں، یعنی عدت بیان کی جا رہی ہے، جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے۔ ولا یحل لہن، اور ان کے لیے ایک الگ حکم یہ بھی ہے کہ نہیں حلال ہے ان کے لیے، نہیں جائز ہے ان کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپا لیں، ما خلق اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کی ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، یعنی جب طلاق ہو تو طلاق کے دوران ان کے رحم میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، اس کو نہ چھپائے عورت۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ عورت ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو ایسا نہ کرے، بلکہ رحم میں جو کچھ بھی ہے وہ بیان کر دے۔ وبعولتہن، اور ان کے خامند، احق بردہن، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کا، فی ذالک، اس معاملے میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حق ہے، علیہن، جس طرح عورتوں پر مردوں کا حق ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر اللہ نے ایک گو نہ گو فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک درجہ ان کو فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس سے پچھلے درس میں، گزشتہ درس میں قسم کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا تھا، قسم کی قسمیں بھی بیان ہوئی، قسم کا کفارہ بھی بیان ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پچھلے درس کے اندر ایلا کا مسئلہ بھی بیان ہوا کہ ایلا سے مراد کیا، کہ عورت سے مقاربت نہ کرنے کی قسم کھانا، عورت سے جماع ہم بستری یا اس کے پاس نہ آنے کی قسم کھانا۔ اس کی مدت بھی شریعت نے مقرر کر دی کہ یتربصن باربعۃ اشہر، کہ وہ 4 مہینے، اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 ماہ رکھی گئی ہے۔ اگر خاوند اس 4 مہینے کے دوران رجوع کر لے تو قسم ٹوٹ جائے گی، قسم کا کفارہ صرف ادا کرنا پڑے گا، اور اگر 4 مہینے کی مدت پوری ہو گئی تو عورت پر ایک طلاق بائن خود بخود پڑ جائے گی۔ تاہم بعض فقہا فرماتے ہیں کہ طلاق خود بخود واقع نہیں ہوگی، بلکہ ایلا کرنے والے کو عدالت میں طلب کیا جائے گا، اور عدالت میں طلب کر کے اس کے رجوع کا یا طلاق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خود بخود اس پر طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اس کی تفصیل گزشتہ درس میں کل کے اندر گزر چکی ہے۔ آج کے درس کے متعلق یہ ہے کہ نکاح اور طلاق کے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے اندر بیان فرمائے ہیں، خصوصاً سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ نے، اور سورہ طلاق تو پوری کی پوری طلاق کے متعلق اتری ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ یعنی یہاں بھی یہ مسائل، نکاح اور طلاق کے مسائل اللہ نے بیان فرمائے۔ پہلی بات یاد رکھیں، نکاح جو ہے یہ میاں بیوی کے درمیان ایک دائمی اور اجتماعی معاہدہ ہے۔ دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، اور اجتماعی یعنی دونوں کی طرف سے ہے، جسے مرتے دم تک نبھانے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ تو جب تک نکاح کا معاہدہ طے نہیں پاتا، اس معاہدے کے فریقین یعنی مرد اور عورت، ان کے اخلاق کی چھان بین کی جا سکتی ہے، یہ مرد کیسا ہے، لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، اچھی سوسائٹی والا ہے کہ نہیں ہے، یعنی یہ چھان بین۔ اسی طرح لڑکی کیا ہے، لڑکی کا جو ہے کردار کیسا ہے، تو یعنی اس کا خاندان، یہ چھان بین جو ہے نکاح کے معاہدے سے پہلے تک کی جا سکتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو کس حد تک قابل قبول ہیں۔ پھر جب نکاح طے ہو جائے، نکاح ہو جائے، یہ معاہدہ ہو جائے، تو زوجین پر، دونوں میاں بیوی پر معاہدہ نکاح کی قانونی پاسداری عائد ہو جاتی ہے۔ جو شرعی اور قانون نے جو مقرر کی ہے، شریعت نے جو مقرر کی ہے، وہ پاسداری دونوں پر ہے، جسے پورا کرنے کے وہ پابند ہوتے ہیں۔ شریعت نے مرد اور عورت دونوں کو
اپنے اپنے دائرے کے اندر کچھ حقوق دیے اور کچھ فرائض اللہ نے ان کو سونپے. حقوق بھی دیے ہیں، مرد کو کہا کہ عورت کے یہ حقوق ادا کر، عورت کو کہا کہ مرد کے یہ حقوق ہیں تم ادا کرو. پھر اللہ نے فرائض بھی دیے ہیں، یہ چیزیں تمہارے اوپر فرض ہیں، ان کو ادا کرو. اگر فریقین میاں بیوی ان کی پابندی کرتے ہیں، خاوند بیوی کا خیال کرتا ہے، بیوی خاوند کا خیال کرتی ہے، تو یہ گاڑی چلتی رہتی ہے، ان کی ازدواجی زندگی انتہائی نہایت پرسکون طور پر گزرتی رہتی ہے. لیکن بعض اوقات اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن میں اس معاہدہ ہوتا ہے، اس نکاح کے معاہدے سے منسلک رہنا فریقین جو ہوتے ہیں خاوند بیوی، ان کا نباہ ممکن نہیں رہتا. تو ایسی صورت میں شریعت نے ان میں تفریق کا قانون بھی بیان فرمایا، طلاق کا قانون بھی بیان فرمایا، تاکہ وہ ساری عمر گھٹ گھٹ کر گٹھن کی زندگی گزارنے کی بجائے اپنے لیے کوئی دوسرا بہتر ذریعہ، بہتر خاوند، بہتر طریقہ تلاش کر سکے. اب ہمارے اسلام اور دوسرے مذاہب میں کیا فرق ہے؟ دیگر جو مذاہب ہیں ان کا اسلام کے ساتھ تقابل کیا جائے تو اسلام سے عمدہ قوانین کسی کے نہیں. جتنے بھی مذاہب کو آپ دیکھیں گے وہ افراط اور تفریط کا شکار ہیں، یا تو بڑے ہوئے ہیں بہت آگے، یا بہت ہی بالکل لو درجے میں گئے ہیں. جیسے حیض کے معاملے میں میں نے کہا تھا کہ حیض کے معاملے میں یہودیوں کی یہ بات تھی کہ یہودی تو عورت کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے، گھر میں ہی نہیں رہنے دیتے تھے، گھر سے ہی نکال دیتے تھے، بلکہ یہ کہا ہوا تھا کہ عورت کسی کے کپڑے کو ہاتھ لگا دے گی وہ بھی 24 گھنٹے کے لیے ناپاک ہو جائے. یعنی اتنی افراد کے اندر چلے گئے. اور عیسائیوں کے ہاں کیا تھا کہ وہ اسی طرح اس کے ساتھ کھاتے پیتے بھی، سوتے بھی تھے، جماع ہم بستری بھی کرتے تھے. وہاں افراد کے ساتھ ساتھ تفریق پائی جاتی تھی. تو ہندوؤں کے ہاں بھی اسی طرح مسئلہ تھا. تو بہرحال طلاق کے اندر بھی، نکاح کے مسائل میں بھی دیگر مذاہب جو ہیں ان کے اندر افراط اور تفریط ہے. یہی وجہ ہے کہ ان معاشروں میں طرح طرح کی برائیاں اور طرح طرح کی قباحتیں موجود ہیں. مثلا میں 4 مذہب بیان کرتا ہوں. پہلا یہودیوں کا مذہب. بائبل کے ایک باب ہے، باب استثناء، اس میں یہ موجود ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی پر کسی وجہ سے ناراض ہو جائے تو فوراً طلاق نامہ لکھے اور عورت کے ہاتھ میں دے اور گھر سے نکال. یعنی یہ یہودیوں کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. یعنی اس سلسلے میں صفائی وغیرہ کی بھی گنجائش وہاں نہیں. اور دوسری طرف جب عورت کو طلاق ہو جائے، یہ تو جو ہے طلاق دیتے ہوئے تمہیں جب طلاق ہو جائے تو عدت کا کیا مسئلہ ہے؟ وہاں عدت کوئی نہیں ہے. طلاق کے فوراً بعد عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے یہودیوں. یہ تو یہودی مذہب ہے. اور عیسائیوں کو لیجئے، عیسائیوں میں طلاق کا تصور ہی نہیں ہے. یہودیوں میں تو چلو تصور ہے، اور تصور میں اتنا افراد کے اندر چلے گئے ہیں، تھوڑی سی بات بھی ہو جائے فوراً طلاق دو اور عورت کو گھر سے نکال. اور پھر صفائی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صفائی پیش کرے، کہ غلطی کر لے، معافی مانگ لے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور پھر طلاق ادھر جو ہے دوسرا مسئلہ کیا ہے، طلاق ہوئی تو طلاق کے بعد عدت بھی نہیں ہے، فوراً عورت جائے اپنا دوسرا نکاح کر. عیسائیوں میں جو ہے تفریق پائی جاتی ہے. تفریق کیا ہے؟ ایک تو طلاق کا تصور ہی نہیں ہے. طلاق کا تصور نہیں ہے تو عدت کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. عدت تو ہے ہی نہیں جب طلاق نہیں ہے. یعنی ایک دفعہ جب نکاح ہو گیا تو ساری عمر کے لیے یہاں بیوی ایک، میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے پابند ہو. اب ان کو موت ہی علیحدہ کر سکتی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب کسی جوڑے کا میلان طبع ایک سا نہیں ہوا، ہو سکتا ہے میاں بیوی کے آپس میں طبیعت نہ ملے، بعد میں جا کے کوئی ایسے جو ہے حالات پیدا ہو جائیں کہ ان کا رہنا مشکل ہو، تو ناچاکی کی صورتیں پیدا ہو گئی. تو اب عیسائیت میں چونکہ طلاق کا تصور ہی نہیں تھا تو اس لیے ساری عمر جو ہے وہ عذاب کے اندر بسر کرنا پڑتی، ایک دوسرے کے ساتھ چخ اور یہ وہ. یہ جو آج کل کے زمانے میں عیسائیوں میں طلاق ہو جاتی ہے، یہ صدیوں بعد ایک دوسرا فرقہ عیسائیوں کا آیا، ان کی پیداوار ہے. اس نے عدالت کے ذریعے طلاق کو قانونی شکل دے، یعنی ان کے مذہب میں نہیں ہے. صدیوں بعد جو ہے ان کے اندر یہ لوگ پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، طلاق ہونی چاہیے. جو ہے کئی مسائل ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو جی عدالت جو طلاق دے گی وہ طلاق قانونی طلاق سمجھی جائے گی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عدالت جو ہے مجاز فریقین کو طلب کرے گی دونوں کو، اور اس میں تحقیق کرے گی
کہ فریقین میں سے میاں بیوی میں سے کس نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، کون ناحق ہے، یا کسی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، اگر کوئی ایسا جرم ثابت ہو جائے تو عدالت ان کے درمیان تفریق ڈال دے گی، طلاق دے دے گی، تو اس طرح طلاق واقع ہو جائے گی۔ تیسرا مذہب جو ہے ہندو مت ہے، ہندوؤں کے اندر، ہندوؤں میں بھی طلاق کا کوئی تصور نہیں، مرتے دم تک جو ہے میاں بیوی میں علیحدگی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے پہلے ان کے ہاں یہ غلط قانون بھی تھا زمانہ جاہلیت میں۔ آج کل تو ہندو لبرل ہو گئے ہیں، آزاد ہو گئے ہیں، اپنے مذہب سے بھی آزاد ہیں۔ آج کل اکثر قومیں جو ہے وہ اپنے مذہب سے بھی بیزار ہو چکی ہیں، مذہب کی تقریباً جو ہے وہ معاملات ختم ہو رہے ہیں۔ آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں، مسلمانوں میں سے بھی کتنی اکثریت جو ہے وہ لبرلزم کی طرف جا رہی ہے، آزادی کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح ہندوؤں میں بھی، ورنہ پہلے ان کے مذہب میں یہ تھا کہ اگر خامند مر جائے اور عورت زندہ ہو تو عورت بھی زندہ اپنے خامند کے ساتھ جل جائے، ستی اس کو کہتے ہیں، تو اس کو اپنی قربانی دینی ہوگی، خود جو ہے اس کا نکاح تو ٹوٹ نہیں سکتا خامند کے مرنے کے بعد بھی۔ تو یعنی ہندوؤں میں بھی یہ تصور نہیں تھا طلاق۔ اور اسی طرح جو ہے دوسرے معاشروں کو اگر آپ دیکھیں، رومی اور یونانی جو تاریخ ہے، پرانی تاریخیں، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں، ان میں بھی طلاق نامی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، بلکہ ان کے ہاں تو عورت کی حیثیت ہی نہیں تھی، عورت کو تو وہ جانور سمجھتے، یعنی جب مرضی لے لیا، جب مرضی چھوڑ دیا، جو ہے جتنا مرضی جو ہے اس کو اوپر ظلم کیا۔ تو یعنی روم اور یونان کی جو تاریخیں ہیں وہ اس ظلم سے بری ہوئی۔ اب اسلام میں نظریہ طلاق کیا ہے؟ اسلام جب آیا تو اسلام نے افراط اور تفریط سے ہٹ کر اعتدال کی راہ، درمیانی راہ اختیار فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ زوجین میں تفریق ڈال دی جائے، یعنی اس معاہدے کو نبھانے کی کوشش کی جائے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، تو اس کے باوجود اگر میاں بیوی جو ہے اکٹھے زندگی گزارنا نہیں چاہتے، ان کے لیے ناممکن ہے، تو پھر اسلام نے طلاق کے ذریعے ان کی علیحدگی کا انتظام بھی کر دیا ہے، یعنی یہ ایک راستہ دیا ہے۔ اگرچہ طلاق پسندیدہ چیز نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں یعنی مباح اشیاء، مباح چیزیں جو اللہ کے ہاں ہیں، ان میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق، تاہم ضرورت کے تحت اس کی اجازت ہے کہ انتہائی درجے میں جا کے جو ہے وہ طلاق دی جائے۔ اس میں بھی طلاق کی جو میں نے پہلے قسمیں بیان کی تھی یا آگے آ رہی ہیں، ان میں سے بھی طلاق کے احسن دی جائے، تاکہ اس میں سے کوئی نہ کوئی راستہ دوبارہ موجود رہے۔ یہ نہ ہو کہ تین کی تین طلاقیں گٹھی دے دی جائیں، پھر بعد میں اگر جو ہے ان کو ہوش آ جائے، جو ہے 2 سال 4 سال بعد بھی اگر ملنا چاہیں تو پھر ان کے لیے راستہ کوئی نہ ہو۔ اور اسی طرح طلاق کی صورت میں اسلام نے ایک اور ضروری قانون جو ہے وہ عدت کا دیا ہے۔ پہلے مذاہب میں آپ نے دیکھا ہے عدت کا بھی تصور نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے عدت کا؟ کہ طلاق کے بعد عورت ایک خاص مدت تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اسے روک دیا گیا کہ تم نے بیٹھنا ہے، دوسرا نکاح تمہارے لیے جائز نہیں۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ تحفظ نسب محفوظ ہو جائے، نسب کا تحفظ ہو جائے، تاکہ پیدا ہونے والی اولاد کا نسب مشکوک نہ ہو جائے۔ یعنی طلاق کے بعد اگر عورت فوراً دوسرا نکاح کرے، اگر اس کو اجازت ہوتی کہ طلاق کے بعد دوسرے دن عورت نکاح کر لیتی، تو بچے کا نسب جو ہے مشکوک ہو سکتا تھا، اس پر شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ پہلے خاوند کا ہے یا دوسرے خاوند، کیونکہ عورت کو حمل ٹھہرنے میں یا اس کی نشانی ہونے میں کئی دفعہ 2 ہفتے لگ جاتے ہیں، 3 ہفتے لگ جاتے ہیں، 1 مہینے کے اندر اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے ماہواری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ ہے۔ اب اس سے پتہ چلے گا یہ تو پہلے خاوند کا ہے، تو اس لیے اس طرح کی جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا احتمال ہے۔ اسلام نے عورت کے 2 نکاحوں کے درمیان مختلف صورتوں میں مختلف مدتیں مقرر کر دی ہیں، جسے عدت کہتے ہیں، تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ آئندہ پیدا ہونے والا بچہ کس باپ کا ہے۔ نیز پہلے نکاح کے احترام کا بھی تقاضا ہے کہ ابھی اس کا پہلا نکاح ختم ہوا ہے، اس کے احترام میں بھی کچھ وقفہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ادھر سے نکاح ختم ہوا ہے تو فوراً دوسرا نکاح ہو جائے۔ اس لیے شریعت نے بیچ میں عدت رکھی ہے۔ اب عدت کسے کہتے ہیں؟ عدت اس کم از کم مدت کا نام ہے جو طلاق کی تاریخ یا شوہر کے فوت ہونے کی تاریخ سے لے کر
نکاح ثانی یعنی دوسرے نکاح تک کے لیے مقرر ہے. یعنی طلاق ہوئی، طلاق کی تاریخ سے لے کر، یا خامن فوت ہوا، خامن فوت ہونے کی تاریخ سے لے کر دوسرے نکاح تک بیچ میں جو اللہ نے مدت رکھی ہے اس کو عدت کہتے ہیں. اس عرصے میں عورت جو ہے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. عدت مختلف صورتوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. یہ غور سے سنیے گا، عدت ہر عورت کی ایک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کی مختلف ہوتی ہیں. تو چونکہ حالات مختلف ہوتے ہیں تو صورتیں مختلف ہوتی ہیں، تو اس لیے عدت بھی مختلف ہو جائے گی. سب سے پہلے خاوند فوت ہو جائے. خاوند فوت ہونے کی صورت میں عدت جو ہے تاریخ وفات سے لے کر، جس تاریخ میں خاوند فوت ہوا ہے اس تاریخ سے لے کر 4 مہینے 10 دن تک عدت ہے. خاوند فوت ہو جائے تو اس فوتگی کی تاریخ سے لے کر 4 مہینے 10 دن تک عورت پر عدت ہے. اتنے عرصے میں پتہ چل جاتا ہے کہ عورت حاملہ تو نہیں ہے. اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزار کر عورت نکاح کر سکتی ہے. اگر دوسری صورت، اگر عورت حاملہ ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی عدت بدل جاتی ہے. اس کی عدت ہے وضع حمل، حمل کا پیدا ہونا. جس دن بچہ جنے گی اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا نکاح ہو سکتا ہے. یعنی عورت جب بیوہ ہوتی ہے تو بیوگی کے زمانے سے لے کر وضع حمل تک یہ جو مدت ہے اس کا کوئی تعین نہیں، شریعت نے کوئی تعین نہیں کیا. یہ عرصہ چاہے 1 دن کا ہو، یعنی عورت کا حمل جو ہے وہ 1 دن میں وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، 10 دن میں ہو جائے، 4 مہینوں میں ہو جائے، 10 مہینوں میں، 9 مہینوں میں ہو جائے، تو 1 دن سے لے کر 9 مہینے تک یہ عورت کی عدت ہے. جب بھی بچہ پیدا ہوگا حاملہ عورت کا، اس کا جو ہے وضع حمل ہی اس کی عدت کو مکمل کر دیتا ہے. اب اس میں ایک واقعہ پیش آیا. حجۃ الوداع، حضور علیہ السلام کا حج، آخری عمر میں حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع فرمایا تو صحابہ بھی ساتھ تھے. تو اس سفر میں ایک صحابی اونٹنی سے گر گئے. اونٹنی سے گرے، جا کے سر نیچے لگا تو فوت ہو گئے. ان کی بیوی حاملہ تھی. اب اس کی عدت شروع ہو گئی. اب عدت شروع ہوئی تو ٹھیک 22 دن بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہو. اب جب عام عورت جو ہے جو حاملہ نہ ہو، عام عورت کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، جس کا خاوند فوت ہو جائے. لیکن چونکہ یہ حمل میں تھی، حاملہ تھی، اب 22 دن بعد جو ہے بچہ بھی پیدا ہو گیا. اب حضور علیہ السلام کے پاس یہ مسئلہ لایا کہ حضور ان کا خاوند آپ کے ساتھ تھے، حجۃ الوداع میں صحابی فوت ہو گئے، یہ اس وقت حمل میں تھی اور ان کی حمل کو 9 مہینے ہونے میں 22 دن رہتے تھے. ابھی 22 دن میں جو ہے بچہ پیدا ہو گیا، اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی عدت ختم ہو گئی. یہ جب چاہے نکاح ثانی کر سکتی ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ حاملہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے بلکہ وضع حمل ہے. جب بھی حمل پیدا ہوگا اس کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے 1 دن بعد پیدا ہو، چاہے 9 مہینے بعد پیدا ہو. جتنے میں یہ تو 2 صورتیں ہوں گی کہ خاوند فوت ہوا تو اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن، حاملہ ہے تو وضع حمل. تیسری صورت، اگر عورت عاقل ہے، بالغ ہے اور آزاد ہے، عقل مند ہے، بالغہ ہے اور آزاد ہے، اسے حیض آتے ہیں، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، وہ تو فوتگی کی عدت ہو گئی، یہ طلاق کی عدت الگ ہے. طلاق میں یہ 3 طرح کی عورتیں بن جاتی ہیں. ایک عورت عاقل بالغ آزاد ہے، اسے حیض آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، تو اب طلاق ہوگی تو اس کی عدت 3 حیض شمار ہوں گے. 3 حیض، یہ 3 حیض چاہے 2 مہینوں میں آ جائیں، چاہے 4 مہینوں میں آ جائیں، چاہے 19 مہینوں میں آئیں. کئی عورتوں کے عموماً جو عورتوں کو حیض آتا ہے وہ ہر مہینے آتا ہے، عموماً اسی طرح ہے. لیکن کئی عورتوں کی عادت ایسی ہوتی ہے وہ ان کو 2 مہینے حیض نہیں آتا، کئی دفعہ ان کو 3 حیض آنے میں 10 مہینے لگ جاتے ہیں. تو اگر اس کے بعد عورت کو 3 حیض آئیں گے تو اس کی عدت جو ہے طلاق والی عورت کی جو عاقلہ بالغہ اور آزاد ہے اس کے 3 حیض جو ہیں وہ شمار کیے جائیں گے. تو اب جو ہے اس کو ان 3 حیض سے پہلے نکاح کی اجازت دی. اب ہمارے پاکستان میں جو غلط قانون کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں. ہمارے جو پاکستان میں نافذ قانون ہے آئلی قوانین،
ख़ानदानी कवानीन, उसमें औरत की इद्दत 90 दिन रखी गई। देखें ये 90 दिन शरीयत के ख़िलाफ़। कहते हैं जी 90 दिन, जो यूनियन कौंसल वाला होता है या अदालत होती है, वो 90 दिन में 3 तलाक़ें पूरी करके औरत को फारग करती है और कहती है अब आपको तलाक हो चुकी है, आप आगे निकाह कर सकते हैं। अब हालांकि हैज़ वाली औरत को 3 हैज़ पूरे करने वो ज़रूरी है, चाहे उसमें जितना अरसा लग जाए। तो अलबत्ता जो औरत अभी बालिग़ ही नहीं हुई उसको तलाक होगी। निकाह बचपन में हो गया था, ठीक है, अभी रुखसती नहीं हुई, बालिग़ नहीं हुई, तो या बुढ़ापे में पहुंच गई है, जिनका हैज़ बंद हो गया, नाबालिग़ा औरत है, बच्ची है, उसको तो हैज़ अभी आना ही नहीं शुरू हुआ, या जो है 50 साल से ऊपर होगी उसका हैज़ बंद हो गया। अब इनकी इद्दत क्या है? इसको तलाक हो जाए, इस छोटी बच्ची को तलाक हो जाए या इस बूढ़ी औरत को तलाक हो जाए। तो अब इसमें ये है, इनकी इद्दत शरीयत ने 3 महीने रखे हैं, 3 माह। अब इसमें तो 90 दिन दुरुस्त हो सकते हैं जो हमारे पाकिस्तान में नाफिज हैं। 3 महीने इद्दत है, छोटी बच्ची हो या बूढ़ी औरत को तलाक हो जाए, जिनके हैज़ नहीं आते, माहवारी नहीं आती, उनको तलाक हुई है, उनके लिए तो जो है 90 दिन का सिलसिला ठीक है। लेकिन जिनको हैज़ आते हैं उनके लिए 3 हैज़ का पूरा करना ज़रूरी। इसी तरह एक और सूरत है, 5वीं सूरत, निकाह हो गया, रुखसती अभी नहीं हुई, खलवत सहिया इसको कहते हैं शरीयत में। खलवत सहिया, उनका आपस में ऐसी खलवत, ऐसा मिल के बैठना कि जिसमें कोई गैर मौजूद ना हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। खलवत सहिया नहीं हुई, यानी निकाह हुआ है, अभी रुखसती नहीं हुई, उसमें तलाक देने की नौबत आ गई, तो मुबाशरत का उन्हें मौका ही नहीं मिला। ऐसी सूरत में अगर खावन तलाक दे दे तो फरमाया फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन तातद्दूनहा, कुरान ने फरमाया ऐसी औरतों के लिए कोई इद्दत नहीं है, वो जब चाहे दूसरा निकाह कर सकती है। तो मैंने क्या कहा था, इद्दत का मतलब ये है कि तलाक के बाद या जो है फौतगी के बाद खावन फोत हो जाए, औरत बैठ जाए ताकि उसका हमल का पता चले। यहाँ तो रुखसती नहीं हुई, ठीक है, जब रुखसती नहीं हुई तो पहले से पता है कि इनका हमल का तो मसला ही नहीं है। अब इसलिए ऐसी औरत को अगर तलाक हो जाए जिसका निकाह तो हो चुका है लेकिन अभी रुखसती नहीं की, पहले ही तलाक दे दी है, तो उसमें उसकी इद्दत नहीं है, वो फ़ौरन निकाह कर सकती है। इस मामले में भी अहली कवानीन दुरुस्त नहीं है हमारे पाकिस्तान में। इस औरत को भी 90 दिन का पाबंद किया जाता है, तो ये भी शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो एक आलिम लिखते हैं कि ऐसा ही इद्दत का मसला हमारे नोटिस में आया कि एक इलाके के रहने वाले एक शख्स ने बताया कि किसी औरत को तलाक हो गई, उसको हैज़ देर से आता था, उसकी आदत थी हैज़ देर से आता था, और 90 दिन में उसके 3 हैज़ मुकम्मल नहीं हुए, 2 मुकम्मल हुए, अभी तीसरा नहीं था। लेकिन यूनियन कौंसल वालों ने 90 दिन के बाद उसका निकाह करवा दिया, यानी उसकी तलाक दे दी, तलाक का सर्टिफिकेट दे दिया, आगे दूसरा निकाह भी करवा दिया। हालांकि याद रखें, इद्दत के अंदर अंदर निकाह हो ही नहीं सकता, निकाह करना दुरुस्त ही नहीं है, निकाह होता ही नहीं है। तो अब चूँकि वो इद्दत है, इसमें बहुत सी खराबियाँ हैं, तो इसलिए आइली कवानीन में, हमारे पाकिस्तान के कवानीन में खामी है। तो ये खामी इसकी वजह से ये निकाह कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, और इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो ऐसा हुक्म देते हैं, यानी जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के आलाकार हैं जो इसको नाफज करते हैं, ये सब के सब अल्लाह के यहाँ गुनाहगार हों, ठीक है। तो ये यानी मुख्तलिफ़ औरतों की इद्दत जो है मुख्तलिफ़ सूरतों के एतबार से बयान की गई है। मुख्तसरन फिर सुन लें, खामन फोत हो जाए और फौतगी की सूरत में अगर औरत हामिला नहीं है तो उसकी इद्दत जो है वो 4 महीने 10 दिन है। अगर औरत हामिला है तो उसकी इद्दत हमल का पैदा हो जाना है, वज़अ हमल है, चाहे 1 दिन बाद हो जाए, चाहे 9 महीने पूरे गुजारने पड़े। और तीसरी औरत, अगर औरत आकिल बालिग़ और आज़ाद है, उसे हैज़ आते हैं, तो जो है तलाक की सूरत में उसकी इद्दत 3 हैज़ शुमार होंगे। और पाकिस्तान का कवानीन जो 90 दिन मुकर्रर करते हैं, ये गलत। और चौथी औरत वो है कि जो अभी बालिग़ ही नहीं हुई या बुढ़ापे को पहुंच गई है, जिसके हैज़ बंद हो चुके हैं, इनकी इद्दत जो है वो 3 महीने है, 90 दिन है, यहाँ 90 दिन हो सकते हैं। 5वीं सूरत यह है कि निकाह दोनों का हो गया, मियाँ बीवी का, लेकिन रुखसती अभी नहीं हुई, तो उससे पहले कोई ऐसी सूरत बन गई कि तलाक देनी पड़ गई,
تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جائے تو عورت کے لیے عدت کا معاملہ نہیں ہے، وہ عدت نہ بیٹھے، اس کا معاملہ یہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب حیض اور طور کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں، اسی طرح عورت کے لیے حمل کا چھپانا جائز نہیں ہے، اور طلاق رجعی کسے کہتے ہیں، اور حقوق زوجین کیا ہیں، دونوں خاوند بیوی کے حقوق کیا ہیں، اسی آیت میں یہ مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائی، یا اللہ درگزر فرمائی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائی، یا اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوگی یا اللہ ان سے درگزر فرمائی، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائی، یا اللہ مقروضوں کے قرض پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائی، یا اللہ ہماری عزتوں میں، مالوں میں، اولادوں میں، تجارتوں میں، ہر چیز میں برکتیں نصیب فرمائی، نحوستوں سے یا اللہ ہر طرح کی بے برکتی سے یا اللہ محفوظ فرمائی۔ یا اللہ جو قرآن و سنت ہے اس کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو نفاذ کرنے، یا اللہ اس کی اشاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطہ حیات ہمیں نصیب فرمائی۔ یا اللہ قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرمائی، اپنے نظام کو پوری دنیا کے نظاموں پر غالب فرمائی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔